مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ ساری بہنیں خیریت سے ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عافیت میں، خیر میں، ایمان کی بہترین حالت میں رکھے اور ان اعمال کی توفیق عطا کر دے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوں۔ اللہم آمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج ہمارا ڈے سیکنڈ ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ سب نے اپنی نیت کو اپنے رب کے لیے خالص کر لیا ہوگا۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا، اللہم اصلح نیتنا وذریاتنا زوجنا۔ انشاءاللہ آج ہم جس آیت پہ بات کریں گے وہ ہے سورۃ البقرہ، آیت نمبر 185۔ کیا آیت ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا ہے لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر، اور ہدایت اور حق اور باطل کے درمیان امتیاز کی روشن دلیلوں کے ساتھ۔ تو جو کوئی بھی تم میں سے اس مہینے کو پائے اس پر لازم ہے کہ روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ تعداد بعد میں پوری کر لے دوسرے دنوں میں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، وہ تمہارے لیے سختی نہیں چاہتا، تاکہ تم تعداد پوری کرو، جو رمضان کی کاؤنٹنگ ہے اس کو پوری کرو، اور تاکہ تم کیا کرو، تم بڑائی کرو اللہ کی اس پر جو ہدایت اس نے تمہیں بخشی ہے، اور تاکہ تم شکر کر سکو۔ اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں کہ اس نے آپ کو ہدایت دی۔ آپ کلاس میں بیٹھے ہیں، اللہ کا کلام سن رہے ہیں، اس کی باتیں سن رہے ہیں، کبھی آپ کہتے ہیں اللہم لک الحمد ولک الشکر کلو والیک یرجع الامر کلو، کہتے ہیں اللہ تیرے لیے سارا شکر ہے، تیرے لیے ساری بڑائی ہے۔ تو خوب خوب اللہ کی بڑائی اس بات پر بیان کیجئے جو اس نے آپ کو یہاں تک آنے کی ہدایت دی، اپنے کلام کو آپ کی اپنی زندگی میں موت سے پہلے کھولنے کی ہدایت دی، سمجھنے کی ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر کر سکو۔ تو دیکھیے اس آیت میں رمضان کا تذکرہ ہے، اور آپ نے اس آیت کو کئی اسپیکرز کو الحمدللہ استقبال رمضان کے حوالے سے اس آیت کو مینشن کرتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن آج ہم دیکھیں گے کہ کیسے اس آیت پر ہم صحیح معنوں میں عمل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے روزے کے حوالے سے مجھے اور آپ کو کچھ آسانیاں دی ہیں، یا ان کا بیان ہے، اور اس بات کا بھی تذکرہ ہے جو کہ بڑی اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی صورت میں جو عظیم نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، میں اور آپ کیا کریں، اس پر اس کی بڑائی بیان کریں، اس کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو، میں نے آپ کو بتایا تھا نا پہلے بھی، پیدا کر کے ایک طرح سے شتر بے مہار کی طرح چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اس نے قرآن مجید میں وہ احکامات دے دیے، وہ جسے کہا جائے حکم دے دیے کہ جس کو پڑھ کر، جس کو سمجھ کر الحمدللہ
اللہ یعنی جس کو سننے کے بعد آپ سمجھنے کے بعد جب آپ اس کو فلفل کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، تو دراصل آپ کی زندگی میں آسانی آتی ہے۔ تو یہاں پہ یہی کہا جا رہا ہے، یہاں پہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ نے تو جو تم کو عظیم نعمت دی ہے قرآن مجید کی، اس پر تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو قرآن، یہ جو رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کو نازل کیا ہے۔ سارے مہینے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اور سارے ہی بہت ہی خوبصورت مہینے، لیکن خاص کر قرآن حکیم کی وجہ سے، اس معزز قرآن کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رمضان کو سب سے افضل مہینہ قرار دیا۔ اور یہ قرآن حکیم لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اس میں ہدایت کی روشن دلیل بھی ہے، اور یہ حق اور باطل میں فرق کر دینے والا کلام ہے۔ قرآن حکیم سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، البتہ یہ ہدایت ملے گی ان لوگوں کو، یاد رکھیے، جن میں تقویٰ ہوگا۔ ویسے تو سارے انسانوں کے لیے یہ کلام ہدایت ہے، لیکن ہدایت ملنے کی کسے؟ جن کے اندر تقویٰ ہوگا، اور اس کا ذکر خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 2 میں کیا ہے۔ کیا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اس قرآن میں ہدایت کی روشن دلیلیں ہیں، لیکن روشن دلیلیں ہدایت ملے گی کس کو؟ متقین کو۔ اب دیکھیں روزے کا جو پرپس ہے وہ بھی کیا ہے کہ آپ کے اندر تقویٰ آ جائے۔ جب تقویٰ آئے گا تو روزہ وہ روزہ ہوگا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگا، آپ کی انڈرسٹینڈنگ سے نہیں ہوگا کہ جیسا آپ اپنے آپ کو روزہ رکھنا چاہتے ہیں ویسے۔ سیم اسی طرح اس کتاب میں کہ اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے احکامات پر عمل کریں اور آپ حق اور باطل میں فرق کر سکیں، آپ ان روشن دلائل کو جان سکیں، تو آپ کو اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنا پڑے گا۔ اللہ کے احکامات کو جان کر سننے کے بعد سنی نہیں بلکہ اس کو اپنے اندر لاگو کرنا پڑے گا۔ جب آپ کو انشاءاللہ یہ کلام آپ کے دل پر اترے گا، پھر آپ کو پتہ چلے گا اس کے اندر کیا کیا دلیلیں ہیں، زندگی گزارنے کے لیے کیا کیا رہنمائی ہے، آپ کی اپنی انڈیویجول لائف کے اندر بھی اور اجتماعی زندگی کے اندر بھی۔ یہ فرقان ہے، یہ حق اور باطل میں فرق کر دینے والا کلام ہے۔ آج اگر ہم میں سے کوئی بھی کسی شعبے میں مبتلا ہے، کسی طرح کے شرور ہم پر حملہ آور ہو رہے ہیں، تو میرے اور آپ کے لیے جو معیار ہوگا صحیح اور غلط میں فرق کرنے کا، وہ یہ قرآن حکیم ہوگا۔ اب دیکھیے پھر روزے کی فرضیت کا بھی بیان آ گیا کہ بس جو کوئی بھی اس رمضان مبارک کا روزہ رکھے، اس مہینے کو پائے، تو اس پر لازم ہے کہ اس کے روزے رکھے۔ آپ کو پتہ ہے نا، حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ جس نے جان بوجھ کر رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دیا، اب وہ پوری زندگی بھی روزہ رکھتا رہے، اس کا ازالہ ممکن نہیں ہے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ ہاں البتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مجھے اور آپ کو کچھ ریلیکسیشن دی گئی ہے، رعایتیں عطا ہوئی ہیں۔ اس میں ان میں سے کیا ریلیکسیشن دی گئی ہے کہ جو کوئی بیمار ہے یا حالت سفر میں، تو پھر بعد کے دنوں میں گنتی پوری کرے گا، یعنی بیماری کو رخصت دی گئی ہے۔ یہ ایک دائمی بیمار ہوتے ہیں، ہاں، اور ایک ٹیمپرری بیمار ہوتے ہیں۔ جو ٹیمپرری بیمار ہے تو یا دائمی ہے، تو یہاں پہ رخصت دی گئی ہے کہ بعد میں گنتی پوری کر لو۔ بیماری ایسی ہے کہ روزہ رکھنا ممکن نہیں ہے، یا سفر کوئی آ گیا، آپ کو سفر پہ نکلنا، روزہ نہیں رکھ سکتے، تو پھر آپ کیا کریں، بعد میں گنتی پوری کر لیں۔ اسی طرح عورتوں کے حیض آتے ہیں، ہاں، پیریڈز آتے ہیں، یا نفاس ہے بچے کے ڈلیوری کے بعد، اسی طرح بہت ساری بریسٹ فیڈنگ مدر ہیں، ان کو کمزوری لاحق ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی جو شریعت بتائی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن و سنت میں، اس پہ گنجائش ہے کہ ابھی روزہ نہیں رکھا تو کیا کرو، بعد میں قضا پوری کر لو، بعد میں اس کو مکمل کرو، لیکن کیا کرو، کاؤنٹنگ مکمل کر لو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر آسانی فرماتا ہے، وہ مشکل نہیں چاہتا۔ سال بھر کے روزے فرض نہیں، بلکہ صرف ایک، یہ دیکھیں نا، پورے سال کے تو روزے فرض نہیں کیے گئے، صرف ایک مہینے کے روزے فرض کیے گئے، اور اس میں بھی یہ روزہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہے۔ اور اس میں بھی دیکھیں سفر اور بیماری کی صورت میں مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو آسانی دی ہے۔ جب کبھی روزے مشکل لگے نا، کہا کرے ایام معدودات، بس گنتی کے تو دن ہے، ابھی بس مہینوں کی بات ہے۔ اور آج جس ایرا کے ہم اندر داخل ہو گئے، وہاں ٹائم فلائی ہو رہا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کب صبح ہوئی کب شام ہوئی، اور زندگی یوں ہی تمام ہوئی۔ تو اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی دی ہے تو پھر آپ کیوں نہ اس گنتی کو پوری کریں، اور یہ روزے کیوں رکھوائے جا رہے ہیں؟ تاکہ میں اور آپ
اللہ کے احکامات کو سمجھ کر سن کر اس رب کی بڑائی بیان کریں کہ اس میں سراسر صرف میرا اور آپ کا فائدہ ہے۔ میں اور آپ اس اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت پر جو اس نے مجھے اور آپ کو اپنے اس کلام کے ذریعے دی ہے، میں اور آپ خوب اللہ کی بڑائی بیان کریں اور اس روزے کو رکھ کر اس کی پوری پوری گنتی کو مکمل کر کے خوب خوب اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں۔ اللہ اکبر و کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ اسی طرح قرآن جیسی عظیم نعمت پر بھی اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو روزے رکھوا رہے ہیں، تاکہ جو کچھ اللہ پاک کی طرف سے آپ کو ملا ہے آپ اس کی قدر کریں، آپ کے اندر شکر گزاری کے جذبات پیدا ہوں۔ اب دیکھیے، ایک تکبیر تو وہ ہے نا جو میں اور آپ اپنی زبان سے کہتے ہیں، ہم جب نماز شروع کرتے تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ وہ بات الگ ہے کہ میں اور آپ اس نماز کے اندر کیا کچھ پلاننگ کرتے ہیں، کیا کچھ سوچتے جاتے ہیں، لیکن جس کو یہ پتا ہو، جس کو اپنی رب کی معرفت ہو، جو جانتا ہو رب کی عظمت کو، اس کے خوف کو، اس کے نکاح کو، مراد ہے کہ اس کا دیکھنا اللہ البصیر ہے، مسلسل بندوں پر نگاہ رکھے ہوئے، تو پھر وہ اللہ اکبر کہے کہ اس کو اپنی عملی زندگی میں مانے گا بھی۔ اور ایک تکبیر ہے کیا عملاً، کہ آپ اپنی انفرادی معاملات میں، اجتماعی معاملات میں بھی اپنے رب کو بڑا مان لیں۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے معاملات میں، اپنے اجتماعی معاملات ہیں اس میں، یا آپ کے اپنی پرسنل معاملات ہیں کہ آپ کی خواہشات ہیں اس میں، آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اکبر کہنے کے بجائے اپنی ذات کو اکبر کہیں، نعوذ باللہ۔ تو یاد رکھیے، ایک تکبیر تو آپ نے اللہ اکبر کہہ کے کہی، اور دوسری تکبیر کب ہوگی؟ جب آپ واقعی اس کو عملاً کر کے دکھائیں گے، اپنی انڈیویجول معاملات میں بھی اور آپس کے اجتماعی معاملات میں بھی۔ تو ہم دیکھ رہے تھے، یاد رکھیے، ہم دیکھ رہے تھے کہ خاص کر اس قرآن حکیم کی جسے کہا جائے جو اللہ تعالیٰ نے نعمت مجھے اور آپ کو دی ہے، میں اور آپ کیا کریں؟ خوب خوب اس پر بڑائی بیان کریں۔ تو آج ہم ذرا سا دیکھتے ہیں کہ سلف صالحین کی جو قرآن کے ساتھ ایک تعلق تھا، ان کی تلاوت کا کیا انداز تھا، وہ قرآن کے ساتھ کیسے اپنی زندگیوں کو بلند کرتے تھے اور اس ہدایت کی قدر کرتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کی عظمت کو، اس کی بلندی کو جب تک میں اور آپ سمجھیں گے نہیں، تو میں اور آپ اپنے رب کی کا جو اپنی مخلوق پر فضل و کرم ہے اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ جس طرح اس نے اپنا کلام سمجھایا ہے نا، ساتھ ساتھ اسی رب نے اس کلام کو نصیحت کے لیے آسان بھی بنایا ہے۔ اور آپ دیکھیں، جب میں اور آپ اس سے نصیحت لیتے ہیں اور پھر ہمیں وہ ساری انعامات پر جب ہم غور کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے رکھے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ پیار نہیں آتا۔ اصل بات ہے، میں اور آپ اپنے رب کی عظمت کو نہیں جانتے، اس کی بڑائی کو نہیں جانتے۔ آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو اس رب نے کیسے ثابت قدم رکھا، تو تبھی تو وہ اللہ کا کلام سن سکی نا جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا تھا۔ لیکن بالکل ویسے آپ دیکھیں، جب پہاڑ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تجلی کی تو پہاڑ برداشت نہ کر سکا، وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ثابت قدم رکھتا ہے اپنے کلام کو سننے کے لیے۔ آج اگر میں یہاں اور آپ بیٹھے نا، تو صرف اور صرف اس رب تعالیٰ کی توفیق ہے، اس نے مجھے اور آپ کو جمایا، ورنہ ہم میں تو کوئی طاقت ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ جب میں اور آپ اس بڑائی کے ساتھ، اس جسے کہا جب معرفت کے ساتھ اپنے رب کے کلام کو اٹھاتے ہیں، تو پھر آپ دیکھیں ہمارے دل میں کیسی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ یہ کس کا کلام ہے؟ میرے مالک کا کلام ہے۔ پھر انسان کے اندر اللہ کی عظمت آتی ہے، پھر انسان باوضو ہو کر پوری جسے کہا جائے خوشی و خضوع کے ساتھ بیٹھتا ہے، اور وہ اپنے دل میں ہر طرح کی برائی کو نکالتا ہے۔ تبھی تو اس کلام کی تعظیم آتی ہے، تبھی تو اس کلام کی جو عظمت ہے وہ آپ کے دل میں آتی ہے، اور اس کے نور سے آپ کے دل نور ہوتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کا بیٹا تھا، جب وہ مسلمان ہو گیا تو جب قرآن کھولتے تھے تو اسے اپنے چہرے سے لگاتے تھے اور کیا کہتے تھے؟ کتاب و ربی، کتاب و ربی، میرے رب کی کتاب ہے، میرے رب کی کتاب ہے۔ اب دیکھیں صحابی ہے نا، صحابی کے آثار بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ رہنما ہے۔ ہم میں سے کون ہے اس طرح اپنے رب کے کلام کو سینے سے لگائے، اپنے چہرے سے لگائے اور اپنے رب کو کہے کتاب و ربی، کتاب و ربی۔ یہ کلام کی تعظیم ہے نا،
ان کو پتا تھا اس کلام کی عظمت کیا ہے۔ ہاں، جب تک اللہ کی صفات، اس کے افعال، اس کے جلال پر میں اور آپ غور نہیں کرتے، ہاں، تو میرے اور آپ کے اندر اللہ کی عظمت آ ہی نہیں سکتی۔ جب اللہ کی عظمت نہیں آئے گی تو پھر اس کلام کی عظمت کیسے آئے گی؟ مالک بن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں، صدیقین کو جب رحمان کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کے دل جھوم اٹھتے ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ کرے آج کل تراویح ہے، انشاءاللہ، تو آپ جائیں اور دیکھیں آپ کے دل کیسے اللہ کے کلام سے جھومتے ہیں، اور اس کے فضل کو پانے کے لیے ان کا شوق بڑھ جاتا ہے۔ اللہ سے خوب خوب اس کا فضل مانگے، اللہم انی اسألوک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت۔ اس کے بعد آپ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ذات مقدس عرش کے اوپر سے جو کچھ کہہ رہی ہے اسے غور سے سنو۔ پھر آپ تلاوت شروع فرماتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو میں اور آپ جب تلاوت کریں تو دل کی حضوری کے ساتھ، کامل توجہ کے ساتھ۔ سلف صالحین میں سے کسی سے پوچھا گیا کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو دل میں کیا کچھ خیالات آتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، غور سے سنیے گا، مجھے قرآن مجید سے زیادہ کون سی چیز محبوب ہوگی جس کا خیال میرے جی میں آئے گا؟ اللہ اکبر! ہمارے تو جی میں کیا کچھ خیالات آتے ہیں، اور ایک سلف صالحین کا طریقہ تھا۔ اب دیکھیے، کوئی ایسی آیت پڑھتے جس میں ان کا جی حاضر نہیں ہوتا، دل حاضر نہیں ہوتا، تو اس آیت کو دوبارہ دہراتے۔ ہم تو پوری طرح بھی مطلب ڈیلی بیسس پہ جو ہمارا ٹارگیٹ ہے پڑھ جاتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے ہمارے کتنی ہم ایبسنٹ مائنڈ ہوتے ہیں، ہمارا دل حاضر نہیں ہوتا، اور ہم مزے سے کہتے ہیں کہ ہم نے اتنا قرآن پڑھ لیا، ہم نے تو ماشاء اللہ پورا جز کمپلیٹ کر لیا، پورا ماشاء اللہ قرآن مجید رمضان میں کمپلیٹ کر لیا۔ لیکن بتائیے کب جسے کہا جائے یہ کیفیت پیدا ہوئی کہ دل میں اللہ کی تعظیم، اس کی محبت، اس کی عظمت، اور اس کلام کی عظمت، اس کلام کو پڑھنے سے ایک انسیت کا حاصل ہونا، اس کلام کے ساتھ ایک تعلق کیا محسوس ہوتا ہے؟ آپ دیکھیے، جب تک میرے اور آپ کے دل انس پائیں گے نہیں نا اس کلام کے ذریعے سے، میں اور آپ اس سے فائدہ نہیں لے سکتے۔ تو بہت ضروری ہے کہ میں اور آپ اس سے فائدہ لیں۔ اسی لیے دیکھیے فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کا کہتے ہیں، بہت پیاری بات ہے، کیا کہتے ہیں؟ کفا باللہ محبا وبالقرآن مؤنسا وبالموت واعدا اتخذ اللہ صاحبا ودع الناس جانبا۔ کیا کہتے ہیں؟ محبت کرنے والوں کے لیے اللہ، انس کرنے والوں کے لیے قرآن، اور نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے۔ لکھ کے رکھ لیتے، اللہ کو اپنا ساتھی بنا لو اور لوگوں کو ایک جانب چھوڑ دو۔ سبحان اللہ! اسی طرح ان کا یہ بھی قول تھا کہ کیا کہتے ہیں، من لم یستأنس بالقرآن فلا انس اللہ وحشتہ۔ جو شخص قرآن مجید سے انس حاصل نہیں کرتا، اس کے ساتھ تعلق محسوس نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کی تنہائی کو بھی ان سے نہیں بدلتا۔ آپ کو تنہائی میں نا، آپ کو کسی چیز سے جیسے کہا جائے راحت نہیں ملتی۔ تو بہت ضروری ہے کہ میرا اور آپ کا پڑھنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے کلام کے ساتھ تعلق پیدا ہو۔ ذوالنون رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، اللہ کا انس کیا ہے؟ یعنی اللہ کے ساتھ قربت، اس کا تعلق، انس کہتے ہیں نا جیسے مانوس ہونا، تو اللہ کا انس کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، العلم والقرآن، علم اور قرآن۔ اللہ اکبر! ایک شعر ہے، میں نے تو تجھے اپنے دل میں بٹھا کر تجھ سے باتیں کی، اور اپنے جسم کو اس کے لیے چھوڑ دیا جو میرے ساتھ بیٹھنا چاہتا تھا۔ اب میرے جسم بھلے ہی ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی کے پاس ہے، لیکن میرے دل کا محبوب دل ہی میں میرا مونس ہے۔ مراد ہے کہ یہ قرآن، ہاں، یہ تو محبوب ہے، اور یہی آپ کو انس دے رہا ہے۔ اسی طرح محمد بن باسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کیا بہت ہی اہم بات ہے، قرآن عارفین کا گلستان ہے، اس کے جس مقام پر بھی یہ پڑاؤ ڈالیں، ایک باغیچے میں ہی پڑاؤ ڈالیں گے۔ بس آپ قرآن کھولیں، ایسے باغیچے کھولیں گے کہ بس کھلتے ہی چلے جائیں گے، پورا گلستان بن جائے گا۔ قرآن میں کس قدر میدان ہے، کس قدر محلات ہیں، کس قدر دلہن ہے، کس قدر ریشم کے ملبوسات ہیں، باغیچے ہیں، کوٹیاں موجود ہیں۔ اگر پڑھنے والا میدانوں میں داخل ہو جائے، باغیچوں میں میوے توڑے، محلات میں قدم رکھ لے، دلہنوں کے پاس موجود ہو، ریشم کے ملبوسات پہنے، باغیچوں میں واک کرے، کوٹھیوں کے کمروں میں رہائش پذیر ہو جائے، تو وہ اسی میں منہمک ہو سکتا ہے، کیا کھو جائے اس قرآن کے اندر، اور دوسری ہر شے کو فراموش کر دے
دیتا ہے، پھر نہ اس کا دل غافل ہوتا ہے اور نہ اس کی فکر منتشر ہوتی ہے، یہ ساری چیزوں کی خواہش نہیں ہوتی ہے۔ تو بس آپ اس قرآن کے باغیچے میں گم ہو جائیں، اس گلستان میں، پھر آپ دیکھیے کہ آپ کا دل کیسے تمام چیزوں سے غافل ہو کر اس قرآن سے انسیت پالے گا۔ تو بہت ضروری ہے کہ میں اور آپ اس کے ساتھ قلبی تعلق رکھیں، اس کو غور سے سنیں، اس کی کیفیت کو محسوس کریں۔ جب آپ پڑھیں تو ایسا لگے کہ آپ سے مخاطب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ قیام فرما رہے تھے اور آپ نے یہ آیت پڑھنا شروع کیا اور مسلسل آپ اس آیت کو دہراتے رہے، ان تعذبهم فانهم عبادک وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ، اگر تو انہیں عذاب دے گا تو وہ تیرے ہی بندے، اور اگر تو انہیں بخش دے گا تو تو غالب اور حکمت والا ہے۔ اب دیکھیے یہ ہے، یہ تعلق قلبی کہ دل کو حاضر رکھ کر اگر ایک آیت پہ اٹکے ہیں تو دل بار بار اس آیت پر جا رہا ہے۔ اسی طرح تمیم داری کو دیکھیے، ایک رات مسلسل قیام میں یہی آیت پڑھتے رہے، ام حسب الذین اشتروا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما يحکمون۔ الجاثیہ آیت نمبر 2۔ کیا اپنی برائیوں سے گھائل ہو جانے والوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم انہیں ان لوگوں کے برابر کر دیں گے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، جن کی زندگی اور موت یکساں ہے؟ بہت ہی برا وہ فیصلہ ہے جو یہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنا غور کرتے تھے۔ سعید بن جبیر کو دیکھے، پوری رات یہی آیت دہراتے رہے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ سورہ یاسین کی بہت جانی پہچانی صورت ہے، اکثر لوگ تلاوت کرتے، اے مجرموں آج علیحدہ ہو جائے۔ کیوں ان کے دل پر یہ قرآن اس طرح اثر کرتا تھا کہ وہ ان آیات کو پڑھتے پڑھتے ریپیٹ کرتے جب تک کہ وہ کیفیت نہیں آتی تھی، وہ میدان حشر کا نقشہ سامنے نہیں آتا تھا۔ تو تبھی تو بار بار کہہ رہے ہیں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج علیحدہ ہو جائے۔ میری اور آپ کی کبھی یہ کیفیت پیدا ہوئی کہ میں اور آپ تلاوت کرتے ہوئے ایک آیت پر ایک دم پریشان ہو جائیں اور اس طرح سے بار بار کہنے لگے؟ اسی طرح دیکھیے ابو حازم رحمہ اللہ، وہ بتاتے ہیں کہ محمد بن منکدر رحمہ اللہ نے ایک بار رات بھر روتے روتے رہنے کی وجہ سے پوچھی کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا مجھے اس آیت نے رلا دیا، وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ سورہ زمر کی آیت ہے۔ اب دیکھیے کیسے رو رہے ہیں، اللہ کی طرف سے ان کے سامنے وہ کچھ ظاہر ہو جائے گا جن کا انہیں وہ وہم و گمان بھی نہ آتا۔ آج تو نہیں ہے نا، آج اتنا یقین نہیں آتا، کیونکہ ہم قرآن مجید کو اس طرح پڑھتے نہیں، لیکن کل سب کچھ ظاہر ہوگا۔ آپ دیکھیے کیسے ان کی کیفیت پیدا ہوتی تھی۔ اور سلف صالحین رحمہ اللہ میں سے کسی کا قول ہے، کبھی ایسا ہوتا کہ میں کوئی سورت شروع کرتا تو جو کچھ اس کے اندر دیکھتا ہوں وہ مناظر مجھے طلوع فجر تک اس سورت سے فارغ نہیں ہونے دیتے۔ کیا ٹائم ہوتا ہوگا، کیا ان کی کیفیت ہوگی۔ اسی طرح کہتے ہیں ایسی آیت جس میں میں سمجھ کر نہ پڑھوں اور نہ ہی میرا دل اس میں حاضر ہو، میں اس کا کوئی ثواب شمار نہیں کرتا۔ ابو سلیمان دارانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات میں کوئی آیت پڑھتا ہوں تو مسلسل 4 یا 5 راتیں اسی پر ٹھہرا رہتا ہوں۔ اگر میں اس آیت سے اپنا خیال منقطع نہ کروں تو کسی دوسری آیت کی طرف نہ جا سکوں۔ اللہ اکبر، کیا ہمارے اسلاف کا حال تھا۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، سورہ محمد 24۔ کیا یہ لوگ قرآن مجید پر غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے؟ ایسا نہیں لگتا کہ دلوں پر تالے ہیں؟ ہم نے قرآن کو صرف جیسے کہا جائے برکت کی کتاب سمجھا ہوا ہے، صرف ہم نے اس کو جادو بگانے، نظر بد سے بچنے، پتہ نہیں کن کن چیزوں کے لیے پڑھا ہوا، مرنے والوں کو بخشنے کے لیے۔ کبھی ہم نے تدبر کے لیے پڑھا؟ ہمارے اسلاف کیسے پڑھتے تھے؟ اب ہمیں یہ اس خاص مہینے کی فضیلت ہے کہ اس میں قرآن مجید نازل ہوا، ابھی بھی ہم تدبر نہ کریں، پڑھتے پڑھتے کسی آیت پہ نہ رکیں، اللہ سے رو رو کے معافی نہ مانگیں، تو پھر ہم کیسے ہیں کہ ہم تو اپنی عقل کو صحیح استعمال ہی نہیں کر رہے۔ تو یاد رکھیے بہت ضروری ہے کہ میں اور آپ اس کو سمجھ کے پڑھیں،
हाँ, मैं और आप जब तक इसको समझ के तदब्बर करके नहीं पढ़ेंगे, ये मुझे और आपको फ़ायदा नहीं देगा। ये हमारे फ़हम के रास्ते में रुकावट बन जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि इस पर गौर व फ़िक्र किया जाए। और आपको याद है, इससे कौन फ़ायदा उठाता है? वमा यतज़क्करु इल्ला मन युनीब। नसीहत वही हासिल करता है जो कामिल तवज्जो रखे, तवज्जो के साथ। तबसिरतुन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब। ये कुरान हर इनामत वाले के लिए बसीरत और नसीहत का सामान है। तो खूब खूब इससे नसीहत लीजिए। मोहम्मद बिन क़ाब क़रज़ा रहिमहुल्लाह फरमाते हैं, जिसे कुरान पहुंच गया, गोया कि खुद अल्लाह ताला ने इससे कलाम कर लिया। अल्लाह अकबर। महसूस होता है कुरान पहुंच गया, खुल गया, तो बस समझ लीजिए अल्लाह आपसे खुद कलाम कर रहा है। और एक आलिम का कौल है, कुरान दरअसल हमारे रब की जानिब से आने वाले हुदूद और पैमान है, जिस पर हम नमाज़ों में गौर करते हैं, ख़लवतों में उन्हें समझने की कोशिश करते हैं, यानी तन्हाई में, और अपने अमाल और अफ़ाल में उन्हें अमलन इस्तेमाल में लाते हैं। और मालिक बिन दीनार क्या कहते हैं? ए एक सूरत वालों और ए दो सूरतों वालों, ए कुरान के हाफिज़ों, कुरान ने तुम्हारे दिलों में कौन-सी फसल बोई है? कुरान मोमिन के दिल की बहार है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बारिश ज़मीन की बहार है। तो कुरान ने तुम्हारे दिलों में क्या बोया? क्या बोया? क्या दिल की दुनिया बदली, क्या कुछ अमल बदला? कतादा रहीमहुल्लाह का कौल है कि कुरान के साथ हम नशीनी करने वाला हर आदमी फ़ायदे या नुकसान में से एक चीज़ लेकर उठता है, क्योंकि अल्लाह का फरमान है, हुवा शिफ़ाउ व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदु ज़ालिमीना इल्ला ख़सारा। ये कुरान मोमिनों के लिए रहमत और शिफ़ा है, जबकि ज़ालिमों को खसारे में ज़्यादा कहता है। तो मैं और आप क्या करें? इमाम बसरी रहीमहुल्लाह का कौल है ना, अल्लाह की कसम, जो शख्स सुबह के वक्त ईमान के साथ कुरान की तिलावत कर लेता है, उसकी बेचैनी बढ़ जाती है, खुशी कम हो जाती है, रोने में इजाफा हो जाता है, हंसना कम कर देता है, उसकी मसरूफियत ज्यादा हो जाती है, और अय्याशी व बेकारी खत्म हो जाती है। अल्लाह अकबर। ये हमारे असलाफ थे, मैं अब तो साहबा का तो बता भी नहीं रही। आप देखिए इनका ये हाल था। अल्लाह ताला हम सबको बचा ले और वाकई हमें इस पर तदब्बर करने वाला बनाए। हम इस पर गौर व फ़िक्र करें, इसके मायने को समझें और समझ कर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से गिरिया-गुज़ारी करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको तौफ़ीक अता कर दे कि अल्लाह ताला हम वैसे ही पढ़ें जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे और आपको पढ़ने का हुक्म दिया है। वैसे तो बहुत कुछ है, लेकिन टाइम नहीं है, तो मैं आपके सामने क्या रखूँ? बस यही अल्लाह से दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफ़ीक अता कर दे। लास्ट में देख रहे हैं, इब्ने अबी जवारी रहिमहुल्लाह फरमाते हैं, मुझे कुरान के कारियों पर ताज्जुब होता है कि उन्हें नींद कैसे मज़ा देती है, हालाँकि इनके पास कुरान मौजूद है। अल्लाह की कसम, अगर उन्हें मालूम हो जाए कि इनके पास क्या चीज़ मौजूद है, तो खुशी के मारे इनकी नींद उड़ जाए। कभी ऐसा हुआ कि मेरी और आपकी नींद इस कुरान मजीद को पढ़ने से उड़ गई हो? हमें तो तरावी में कुरान शुरू होता है और हमारी नींद, हम सब का ये हाल होता है, नींद का आना शुरू होता है, कुरान पढ़ते वक़्त देखिए कैसे ऊँघ आती है। अल्लाहू अकबर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बस हम सबको अमल की तौफ़ीक अता कर दे। इंशाअल्लाह देखते हैं आज की हदीस में क्या कुछ अमल है। क्या है कुरान मजीद बेहतरीन वकील है, क्या बताया जा रहा है। अन नवास बिन समआन अल कलाबी रदियल्लाहु अन्हु यक़ूल समिअतु नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल युअता बिल कुरआनि यौमल क़ियामति व अहलिहि अल्लज़ीना कानू यअमलूना बिही तक़दुमुहु सूरतुल बक़रति व आलु इमरान व दरब लहुम रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासत अमसालिन मा नसीतुहुन्ना बअद क़ाल कअन्नहुमा गमामतानि अज़ुल्लतानि सौदावानि बैनहुमा शर्क़ औ कअन्नहुमा हिज़्क़ानि मिन तैरिन सवाफ़तु हाजानि अन साहिबिहिमा। सैयदना नवास बिन समआन कलाबी रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान मजीद को क़यामत के दिन लाया जाएगा और उनको भी जो उस पर अमल करते थे। अल्लाहुम्मा अजअलना मिनहुम। सूरह बकरा और आले इमरान आगे आगे होंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तीन मिसालें दी, मैं इनको आज तक नहीं भूला। अव्वल ये कि वो ऐसी होंगी जैसे दो बादल के टुकड़े,
नंबर 2, या ऐसी होंगी जैसे 2 काले-काले साहिबान कि इनमें रोशनी चमकती होगी, या तीसरा क्या, या ऐसी होंगी जैसे कतार बंद चूड़ियों के 2 झुंड, वो दोनों अपने साहिब की खूब वकालत कर रही होंगी, झगड़ा करेंगी अपने पढ़ने वाले के लिए। तो खूब-खूब इन महीनों में जहाँ आप पूरे कुरान को पढ़ने का एहतमाम करेंगे, ख़ासकर सूरतुल बक़रा और आले इमरान को देखिए, क्योंकि ये कल शिफ़ाअत करेंगी, वकालत करेंगी। तो थोड़े से लौह पैमाने को देखते हैं। गम्मतानी बादल शर्क़ुन रोशनी के लिए आता है। हिज़्क़ान कहते हैं झुंड को, जमात को। अस्सवाफ़ कहते हैं परों को फैलाए हुए, सब बांधे हुए। आप भी जमात में खड़े होते हैं ना, सब बांधे हुए। आपको पता है कि नमाज की कंडीशंस में से आपकी नमाज एक्सेप्ट नहीं होगी कि सफ़ें बराबर नहीं होंगी। परों को देखिए कैसे अपने परों को फैलाए सब बांधते हैं। लेकिन आज लोग जो है सफ़ का ख़्याल नहीं रखते जब नमाज शुरू करते हैं। तो जब आप कभी जाइए, कोशिश कीजिए अपने बारे बराबर वाले से सफ़ को मिलाइए। तो इसके फ़ायदे क्या हैं? कुरान मजीद की ताज़ीम ये है कि मैं और आप इस पर अमल करें। फिर क्या, कुरान मजीद अपने पढ़ने वालों की वकालत करेगी क़यामत के दिन। क़यामत के दिन ना माल काम आएगा, ना औलाद काम आएगी। कौन काम आएगा? आपके कब्र का साथी भी अल्लाह का कलाम यानी कुरान है, और क़यामत के दिन भी यही आपकी वकालत करेगा। तो क्यों ना मैं और आप इसको अपना दोस्त बनाएँ, हुँ? इसको देखकर मेरी और आपकी आँखें ठंडी हों। फिर ये कि कुरान मजीद की मिसालें देकर लोगों को उसकी अहमियत और फ़ज़ीलत समझाई जा सकती है। तो जब तक आप मिसालें जैसे अल्लाह के नबी ने दी ताकि इंसान को याद रहे कि ये कितनी इम्पोर्टेंट सूरतें हैं, तो मैं और आप अगर किसी को जिस कुरान मजीद की मिसाल देकर समझाते हैं, तो मिसाल देने से वो बात की अहमियत और उसकी फ़ज़ीलत और और बढ़ जाती है। तो करने का काम क्या है? कुरान मजीद की हर आयत पर अमल करने की मुझे और आपको कोशिश करनी है। स्पेशली आपको बताएँ 30 डेज़ एवरीडे एक आयत, और आज जिस चीज़ पर बात की गई है वो हमने कुरान ही पर देखा है। तो जो आयत आप सुने, आप अपने दिल में नियत कर लें, अल्लाह इन 10 दिनों में मैं कुछ तो नहीं, इन 30 दिनों में मैं कुछ तो नहीं कर सकती, और ना मैं पूरे कुरान को समझ सकती हूँ। हाँ, मेरी नियत है, मेरा इरादा है कि मैं इस पर अमल करूँगी, लेकिन कम से कम ये जो आधे घंटे का सेशन है, एक आयत जो मुझे मिलती है, इस पर तू मुझे अमल की तौफ़ीक दे दे। फिर ये कि सूरत अल बक़रा और आले इमरान का खूब एहतमाम करना है, और इस पर अमल भी करना है कि ज़्यादातर जो 1000 अहकामात हैं सूरतुल बक़रा में, अल्लाह से तौफ़ीक माँगिए कि जहाँ मैं इसके पढ़ने का एहतमाम करूँ, साथ ही साथ क्या करूँ, इस पर मुझे अमल की तौफ़ीक दे दे। और फिर क्या कि कुरान मजीद की फ़ज़ीलत बयान करने में मुनफ़रिद अंदाज़ इख्तियार करना। होता है ना कि कभी मिसालों से, कभी गौर-व-फ़िक्र से, कभी जिसे कहा जाए होता है ना कि उसी से मिलते-जुलते अल्फ़ाज़ से। तो ये है कुरान मजीद की फ़ज़ीलत, एक ही अल्फ़ाज़ है, इतने मुख्तलिफ़ एंगल से इसके अंदर बलागत मौजूद है कि आप मुख्तलिफ़ जिसे कहा जाए अंदाज़ से इस कुरान हकीम को आप बता सकते हैं, ताकि दिलों में इसके लिए उल्फ़त पैदा हो, दिलों में जिसे कहा जाए मोहब्बत आए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरे और आपके दिल में इस कुरान की अज़मत, उसकी बड़ाई और उस रब की बड़ाई कि जिसका ये कलाम है वो डाल दे, ताकि मैं और आप उस ख़शियत के साथ इस कलाम को पढ़ें कि जो हमारे दिल पर असर करे। दुआ माँगा करिए, अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा अक़सिर लना मिन ख़श्यतिका मा तहूलु बिही बैनना व बैन मआसियतिक। अल्लाहुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फ़ीक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फ़ीक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।